أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ کئی بار آ چکی بات. فَزَادَتْهُمْ، سو اس قرآن نے رجسن، ان کی گندگی میں اضافہ کیا. اِلَى رِجْسِهِمْ، جو پہلے سے گندگی تھی. رجس کہتے ہیں ناپاکی کو نا، جو پہلے سے ان میں ناپاکی تھی کفر کی، اس میں قرآن نے اضافہ کر دیا. پہلے 100 آیتوں کا انکار تھا، اب ایک نئی نازل ہو گئی تو 101 کا انکار ہو گیا. یہ بڑھ رہا ہے ان کا کفر، ان کی گندگیاں بڑھ رہی ہیں. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور مر گئے اس حال میں کہ وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ لوگ کافر تھے. کفر پہ موت آئی. یہ گندگی جو ہوئی تو ایسے ہی تھے، اسی پر اصرار رہا اور قرآن کو نہیں سمجھا. قرآن کی آیات سے کوئی واعظ نصیحت، اپنی زندگی کی تبدیلی یہ نہیں. جو آدمی بھی قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے اور اس میں 2 تبدیلیاں نہیں آتی نا، پھر پڑھے. ایک تو اس کی تنہائی پاک ہو جائے. جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہوتی، دین کا کام اللہ اس سے نہیں لیتا، اس میں اثر نہیں پیدا ہوتا. تنہائیاں پاک ہونی چاہیے. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب سب دیکھ رہے ہیں تو بھی اللہ ہی دیکھ رہا ہے. ایک یہ تبدیلی آنی چاہیے قرآن پاک کے پڑھنے سے، اور ایک یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ اللہ کی اس کتاب سے محبت پیدا ہو جائے. یہ محبت اپنا اثر دکھاتی ہے، پھر آدمی اس کتاب کو نہیں چھوڑ سکتا. آدمی تھوڑا سا اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ اسے کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، اور خدا تک پہنچنے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ قرآن ہے. سلوک، تزکیہ، مشائخ کے اذکار اپنی جگہ پہ ان کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، لیکن انتہا پہ پہنچ کے سوائے قرآن کے اور کوئی چیز نہیں رہتی. بس اسی کے ذریعے اللہ کے قرب میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. دیر سے یہ سفر طے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ وہ جیسے چینی بنا لیں آپ جلدی سے، اور جیسے شہد بنے 1 مہینے میں، مگر جو شہد کا لطف اور اس کا ذائقہ ہے وہ چینی میں کا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی گندگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یہ لوگ حقیقت میں خراب ہوتے ہیں. قرآن سے جسے نصیحت نہیں ملی اور کہاں سے ملے؟ قرآن جس انسان کو مسلمان نہیں کر سکا، اب کون آئے گا اسے مسلمان کرنے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کفر کے بعد کفر بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جن کو اللہ نے واقعی اپنی نسبت نصیب کر دی تھی، وہ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود مٹے ہوئے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی وصیت میں کسی کو لکھا ہے، اور وصیت میں انہوں نے لکھا ہے کہ برائے خدا ہے عزیزان من، میرے دوستو اللہ کے لیے کام کرنا. نویسید برگور مندو سخن، میری جو قبر کا کتبہ ہوتا ہے نا، تختی جو لگاتے ہیں قبر پہ، اس پہ 2 جملے لکھ دینا میرے مرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد، کہ چوں خواجگی در تہے خاک شد. خواجہ جب زمین میں چلے گئے، قبر کے اندر دفن ہو گئے، نکو شد کے خس کم جہاں پاک شد. بڑا اچھا ہوا کہ گندگی زمین کے اندر چلی گئی اور جہان پاک ہو گئی. ایک آدمی نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ڈانٹا امام نے. ہے تو یہ بات ایسے ہی لوگ سے لطیفہ سمجھتے ہیں، مگر ہے یہ بڑی حقیقت. اس نے ڈانٹا خادم کو، اور اس نے کہا مسجد صاف نہیں کرتے، دیکھ نہیں رہے کیسی گندگی ہے؟ تو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور مسجد سے باہر جا کے بیٹھ گئے. تو امام نے کہا کہ حضرت آپ کیوں چلے گئے؟ تو فرمایا آپ نے جب اسے ڈانٹا تھا تو میں نے مسجد میں دیکھا
مجھے تو کہیں گندگی نظر نہیں آئی، سب سے بڑی گندگی میں ہی تھا، اس لیے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ یہ حال ہو جاتا ہے جب حقیقی معنی میں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، تو پھر آدمی اپنے آپ کو مٹانے ہی کی فکر میں رہتا ہے۔ اس لیے یہ منافق، انہیں کہاں سے معرفت ملنی تھی؟ ان کی تو اپنی ذات اللہ کے اور ان کے بیچ میں حائل ہو گئی۔ اللہ کی راہ کوئی مشکل نہیں ہے، پہلا پاؤں رکھے اپنے نفس پہ اور دوسرا اللہ تعالی کے گھر کے اندر، بس آسان راہ، مشکل تھوڑا ہی ہے، ایسے ہی ہے۔